بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على اور اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنی نسبت بتاتے ہوئے ہمیں بھی باعث فخر ہیں۔ میں دعوت دے رہا ہوں مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب کو، اپنے موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ جامعۃ الرشید کے مختلف اہم شعبہ جات سے وابستگی ہے، کلیت الشریعہ جیسے اہم شعبے کے ڈائریکٹر بھی ہیں، اور جامعۃ الرشید کی زیر نگرانی جو تھنک ٹینک قائم ہوا ہے اسلام آباد میں، جو مختلف موقعوں پر اہم کاوشیں کی جاتی ہیں، CPRD کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں جناب سید عدنان کاکا خیل صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، میرے بزرگوں، معزز علماء کرام، اللہ جل شانہ کا فضل ہے کہ ہمارے معاشرے میں اپنی ضرورت کے احساس کے مطابق مجالس کے انعقاد کی ایک روایت شروع ہوئی ہے کہ جن چیزوں کی ہمیں روزمرہ ضرورت پڑتی ہے، جو روزانہ ہمارے عمل میں جو چیزیں آ رہی ہیں، اس کے حوالے سے جو شریعت کے احکامات ہیں اور ہماری طرف اللہ جل شانہ کے جو احکامات متوجہ ہیں، جس کے بجا لانے سے ہی ہماری دنیا اور آخرت بنے گی، دنیا کے اندر بھی چین سکون اور آرام رہے گا اور آخرت کی زندگی بنے گی، اس کی جانب ہمارا معاشرہ متوجہ ہو رہا ہے۔ آج سے پہلے ہم دین کے نام پر ماضی کے اندر جو روایت رہی ہے ہمارے ہاں، تو وہ دین کے نام پر کچھ ایسی مجالس جو مفید تو یقیناً وہ بھی ہوتی ہیں کہ انسان کو تذکیر ہوتی ہے، کچھ چیزوں سے محبت پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کی اپنی رواں دواں اور چلتی زندگی کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں ہوتا، اور وہ ایک ہی چیز کی تکرار ہوتی ہے، اور وہ ہم اس کو کر کے اپنی دینداری کے تقاضے پورے سمجھتے ہیں۔ ہمارے دل میں آتا ہے کہ ہم نے اچھا جو ہم پر ایک اسلام کا حق تھا یا دین کا جو ایک حق ہمارے اوپر تھا، وہ ہم نے کسی نہ کسی درجے کے اندر ادا کر دیا ہے، لیکن ان مجالس کے نتیجے کے اندر ہماری عملی زندگی میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی، نہ ہمارے اخلاق کے اوپر کوئی اثر پڑے، نہ ہمارے معاملات درست ہوں، نہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ مجھ سے اللہ جل شانہ چاہتے کیا ہیں، میں جو کچھ کر رہا ہوں کیا یہ شریعت کی روشنی میں اور کیا اسلام کے احکامات کے مطابق یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ اس طرف ہماری توجہ عام طور پر بہت کم جاتی تھی، ان مسائل کا یا جن موضوعات پر ہم اکٹھے ہوا کرتے تھے اس کے ہمارے عام زندگی سے براہ راست تعلق نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ وہ مسائل ہیں ہر طبقے کے، جس طبقے کو آج یہاں مدعو کیا گیا ہے، ان کو خاص طور پر ان کا روزمرہ کا یہ مسئلہ ہے کہ جو لوگ مشترک کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار میں اشتراک کسی نہ کسی درجے کے اندر بیشتر لوگوں کو پیش آتا ہے، کسی کو اپنے خاندان کا اشتراک ہوتا ہے، کسی کو اپنے دوست پارٹنر ملتے ہیں یا کسی کو پارٹنر بنایا جاتا ہے، کسی کو کاروبار جو ہے وہ میراث میں ملتا ہے، والد سے، دادا سے، کسی اور سے، اس میں پھر کئی لوگ اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ اس قسم کی کاروبار کو جب اس میں اس قسم کی تفصیلات ہوں یا کچھ تھوڑی سی پیچیدگیاں ہوں، اس میں شریعت کے احکامات کیا ہیں اور ہم سے شریعت کا مطالبہ کیا ہے اور اس کو درست رستے کے اوپر کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے 3-4 اجزاء ہیں اور اس پر انشاءاللہ یہاں جو 2-3 مختصر نشستیں رکھ گئی ہیں تو مختلف حضرات اس کے اوپر گفتگو فرمائیں گے۔ ایک تو یہ آپ کے سامنے عنوان لکھا ہوا ہے جس میں ہے شراکت ہے، میراث ہے، کہ ظاہر بات ہے شراکت پارٹنرشپ کو کہتے ہیں، اور یہ فیملی بزنس سے مراد ہی یہی ہے کہ وہ بزنس جو مشترک ہو کر کیا جا رہا ہوتا ہے، اکٹھے ہو کر، چاہے وہ بھائیوں میں ہو، رشتہ داروں میں ہو یا کسی اور میں،
اور اس میں شراکت کے احکامات کا اس کے ساتھ تعلق ہے. اسلام نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں اور دونوں پارٹنرز کے حقوق بیان کیے ہیں, ان کے ذمے جو فرائض ہیں وہ بیان کیے ہیں, ان کے درمیان معاملے کی صفائی کا اور ان کے درمیان نفع کی تقسیم کا اور ان کے درمیان ذمہ داریوں کی تقسیم کا, یہ ساری تفصیلات شریعت کے اندر موجود ہیں جس کا تعلق شراکت کے ساتھ. دوسری چیز کا تعلق میراث کے ساتھ ہے, اور میراث اسلام کے اہم ترین احکامات میں سے ہے. دیکھیں قرآن کے اندر نماز کا ذکر ہے لیکن نماز کی تفصیلات نہیں ہیں, رکعتوں کی تعداد نہیں ہے اور نماز کی تفصیلات نہیں ہیں. زکوٰۃ کی فرضیت, اس کا وجوب کا ذکر ہے مگر زکوٰۃ کی تفصیلات نہیں ہیں, یعنی اس کی مقدار بالکل بالتعیین, اور اس طرح دیگر جب اس میں مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن میراث کے ذکر کے ساتھ اس کی پوری حسابی تفصیل قرآن پاک کے اندر دی گئی ہے. پورا بتایا گیا ہے کہ کس کی میراث کتنی ہوگی, بیوی کا کیا ہوگا, شوہر کا کیا ہوگا, بہن کا کیا, بھائی کا کیا, بیٹے کا کیا, ماں کا کیا, باپ کا کیا, اولاد ہے تو کیا, اولاد نہیں ہے تو کیا, وہ جس کی نہ ماں باپ ہیں, جس کے نہ باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے, اس کی کیا. تو مختلف جو اس میں شکلیں بنتی ہیں ان کے باقاعدہ نام لے کر ان کے حصے قرآن پاک نے متعین کیے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جن معاملات کے, جن چیزوں کے ساتھ دوسروں کے حقوق وابستہ ہو جاتے ہیں, نماز تو چونکہ عبادات میں سے ہے, حج بھی عبادات میں سے ہے, روزہ بھی عبادات میں سے ہے, اللہ کے ساتھ بندے کا معاملہ ہے, لیکن ان چیزوں کے ساتھ چونکہ دوسروں کے حقوق وابستہ ہو جاتے ہیں تو وہاں پر قرآن پاک کی اہمیت, اس کو اہمیت دینا اور اس کے حوالے سے اس کی تفصیلات بیان کرنا وہ نسبتاً باقی چیزوں کے زیادہ تفصیل کے ساتھ آتا ہے, تو اس کی اہمیت کو بیان کرتا ہے. ہمارے ہاں آج بدقسمتی سے بہت سے لوگ جو دیندار سمجھے جاتے ہیں اور ان کو بہت سی دین کی چیزوں کی توفیق بھی ہوتی ہے, ان کے ہاں عبادات کے حوالے سے تو ایک فکر مندی پائی جاتی ہے اور اس میں کمی کوتاہی سمجھا جاتا ہے, لیکن معاملات کا دین پس پشت ہم نے ڈالا ہے اور اس کا وہ شعور نہیں ہم پیدا کر پائے معاشرے میں اس کی اہمیت کا, کہ اس کی اہمیت اسی طرح ہے جس طرح عبادات کی اہمیت, اسی طرح دین کے احکامات اس کے بارے میں بھی آئے ہیں جیسے عبادات کے بارے میں آئے ہیں. ہمارے اس قریب کے زمانے کے ایک بہت مشہور بزرگ حضرت مولانا احمد لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بہت فرمایا کرتے تھے, کہتے کہ میری عمر بھر کے تجربے کا یہ حاصل ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بے دین کیوں ہوتے ہیں, اور یہ میری ساری عمر کا تجربہ یہ ہے کہ بے دین ہونے کی وجوہات میں سے 80% وجہ مال حرام کا کھانا ہے. 80% اس میں جو وجہ ہوتی ہے کسی آدمی کی بے دینی کی تو اس کا مال حرام کا ہوگا, مشتبہ ہوگا, جائز نہیں ہوگا. دوسروں نے فرمایا کہ 10% وجہ بے نمازیوں کے ہاتھ کا کھانا ہے اور 10% وجہ نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار نہ کرنا ہے. لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور مقولہ ہے, ان کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جب ان معاملات میں احتیاط نہ کی جائے, چاہے وہ میراث کے ہوں, شراکت کے ہوں, کاروبار کے ہوں, مزاربت کے ہوں, جو بھی لین دین کے جو انسان کی کمائی کے جو بھی ذرائع ہوں, تو اس کے نتیجے میں اس کی آمدن یا مشتبہ ہو جاتی ہے یا حرام ہو جاتی ہے, اور جب وہ حرام ہو جائے گی اس کے اثرات اس کی پوری زندگی کے اوپر مرتب ہوں گے. میراث کے حوالے سے چند چیزیں پہلے عرض کر دیتا ہوں کہ میراث کی اہمیت قرآن پاک میں اور ہماری ان اس شریعت محمدی میں جس طریقے سے آئی ہے اس کو بہتر سمجھنے کے لیے اگر آپ اسلام آنے سے پہلے کا زمانہ دیکھیں تو وہاں اس حوالے سے ایک پورے ظلم و ستم کا ماحول تھا. عورتوں کو میراث نہیں دی جاتی تھی, بچوں کو میراث نہیں دی جاتی تھی, کمزوروں کو میراث نہیں دی جاتی تھی. عربوں کا مشہور مقولہ تھا کہ میراث اس کو ملے گی جو ہمارے ساتھ لڑ سکتا ہے, یعنی مل کر ہمارے ساتھ ہماری لڑائیوں کے اندر جو ہمارے کام آ سکتا ہے, تو میراث تو اس کے لیے ہے. تو معذوروں کو بعض اوقات میراث نہیں ملتی تھی کیونکہ وہ معذور ہیں تو وہ اپنا حصہ لے نہیں سکتے تھے. تو جو پوری قوت کے ساتھ, طاقت کے ساتھ اپنا حصہ بزور بازو وصول کر سکتا ہو تو میراث اس کا حق سمجھا جاتا تھا, عام بندے کا حق نہیں سمجھا جاتا, خواتین کا حق بالکل بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. اس ماحول میں جس کے اندر یہ چیز عام طور پر طے تھی پورے عرب معاشرے میں, یہ جو میراث کی آیات آئی ہیں اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے اور ان کا انتقال ہوا. ان کا جب انتقال ہوا تو عرب کی روایت کے مطابق ان کے مال پر ان کے بھائی نہیں تھا لیکن ان کے چچا زاد بھائیوں نے اور ایک آدمی جس کے حق میں انہوں نے وصیت کی ہوئی. اچھا, وصیت سے ایک بات ذہن کے اندر آئی کہ پہلے
اسلام آنے سے پہلے جو بندے پر میراث کا حق سمجھا جاتا تھا کہ وہ میراث کن لوگوں کو ملے گی، میراث کی اہلیت کس کی ہوگی، تو عام طور پر 3 طرح کے لوگ ہوتے تھے۔ ایک تو وہ جو نسب میں شریک، یعنی نسب کی بنیاد پر ان کو ملے گی، بھائی ہیں، چچا ہے یا کوئی اور ہے۔ اور دوسرا وہ ان کو بھی میراث ملتی تھی جو ان کے ساتھ کسی معاہدے میں شریک ہو جائیں۔ یہ معاہدہ ہوتا تھا کہ 2 آدمی مل کر آپس میں ایک دوستی کا، ایک تعلق کا معاہدہ کر لیا کرتے تھے، جس میں یہ طے ہوتا تھا کہ میں تمہاری زندگی کے اندر بھی ہم دونوں ایک دوسرے کی مدد و نصرت کریں گے، مل کر دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، یہ کریں گے، اور مرنے کے بعد ہم میں سے جو بھی مرے گا تو دوسرا اس کی میراث کا بھی شریک ہوگا۔ تو یہ معاہدے کے شرکاء بھی ہوا کرتے تھے جو ایک معاہدے کے تحت میراث میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ اور تیسرا جو ایک وہاں میراث اس زمانے میں چلتی تھی وہ لیپالک کے لیے چلتی تھی، یعنی جس کو متبنہ کہتے ہیں، کہ جس کو بندہ منہ بولا بیٹا جس کو ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں، کہ اس کو اپنی اولاد بنا لے کسی کو بھی، تو وہ پھر اس کی میراث کا بالکل اسی طرح شریک سمجھا جاتا تھا جیسا کہ اس کا اپنا حقیقی بیٹا اگر ہوتا یا اگر ہو، جیسے وہ شریک ہے ایسے منہ بولا بیٹا بھی شریک ہوگا۔ تو یہ میراث کی شکلیں ہوتی تھی، اس پر وہ تقسیم ہوا کرتی تھی۔ سیدنا اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، ان کی اہلیہ کی 3 بیٹیاں تھیں اور بیٹا کوئی نہیں تھا، تو ان کا سارا مال ایک چچزاد بھائی نے اور ایک ان صاحب نے جن کی کے حق میں ان کی وصیت تھی یا ان کے ساتھ معاہدہ تھا، ان لوگوں نے لے لیا۔ تو یہ خاتون بالکل محروم ہو گئی۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور آپ سے کہا کہ میرے شوہر فوت ہوئے ہیں اور اس طرح ان کی میراث کا معاملہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم صبر کرو حتیٰ کہ آسمان سے کچھ نازل ہو جائے، کچھ آیتیں آئیں۔ تو یہ جو آیتیں ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا، یہ آیت مفسرین کہتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر نازل ہوئی، کہ جس میں بتایا گیا کہ جس طرح مرد کا حصہ ہے جو کچھ والدین یا کوئی قریبی رشتہ دار چھوڑ کر مرے گا تو جیسے اس میں مرد کا حصہ ہے، ویسے ہی للنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، ویسے ہی عورتوں کا بھی حصہ ہے جو کچھ کوئی والدین یا کوئی رشتہ دار چھوڑ کر جائے گا، مما قل منہ او کثر، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضہ۔ اور اللہ نے فرمایا پھر وہ حصے بھی ایسے نہیں کہ صرف ان کا حصہ ہے، وہ حصہ بھی ایسا ہے کہ وہ متعین ہے، طے ہے، اس کو بالکل بتا دیا گیا۔ یہ آیات نازل ہوئیں، لیکن ان آیات میں بھی خواتین کے حصے کی تفصیل موجود نہیں تھی۔ یہ نہیں تھا کہ خاتون کو کتنا ملے گا اور مرد کو کتنا ملے گا۔ تو بعض حضرات نے بیان فرمایا کہ 3 صدی ہجری کے اندر جب غزوہ احد ہوئی تو اس میں معروف صحابی انصاری صحابی تھے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شہید ہوئے جنگ احد کے اندر۔ ان کی اہلیہ، ان کے بھی 2 بیٹیاں تھیں اور اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ ان کے مال پر بھی جو رواج تھا اس معاشرے کا جو وہ تھا، ان کے بھائیوں نے ان کا مال لے لیا سارا کا سارا، اور پھر ان کی اہلیہ تشریف لائیں اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی گزارش کی، بتایا کہ میرے شوہر فوت ہوئے ہیں اور ان کا مال موجود نہیں ہے، ان کا مال ان کے بھائیوں نے لے لیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کہا کہ انتظار کرو، انہوں نے انتظار، اور پھر یہ آیتیں اسی موقع کے اوپر نازل ہوئیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جس سے پوری تفصیل کے ساتھ یہ جو سورہ نساء کا پورا 1.5 رکوع ہے سے زیادہ، کہ یہ پوری تفصیل کے ساتھ آ گیا، ہر ایک کا حصہ نام بنام اس کے بتا دیا گیا کہ اس کا حصہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی کو، حضرت سعد بن ربیع کے بھائی کو پیغام بھجوایا کہ یہ حصہ آ گیا ہے، یہ پتہ چل گیا، اس کی بیوی کو 8واں حصہ دے دو اور 2 ثلث ان کی بیٹیوں کو دے دو، اور جو تقسیم میراث کی باقی تقسیم تھی وہ ان کو بیان فرمائی۔ تو سیرت کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اسلام کے قانون میراث کے مطابق جو پہلی میراث تقسیم ہوئی ہے وہ حضرت سعد بن ربیع الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی ہے۔ یہاں سے وہ ایک نیا نظام دنیا کو دیا گیا جو مکمل طور پر عدل اور قسط کے اوپر، توازن اور اعتدال کے اوپر جس کی بنا ہے۔ دنیا نے 2 قسم کی بے اعتدالیاں دیکھی ہیں، 2 انتہائیں دیکھی ہیں۔ ایک وہ کہ عورت کو بالکل محروم کر دیا جائے، نہیں دیا، صدیوں تک یہ نظام دنیا میں رہا، آج بھی دنیا کے بیشتر علاقوں میں موجود ہے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر بھی یہ ایک گناہ کبیرہ جو ہے یہ موجود ہے کہ عورتوں کو ان کا حصہ نہ دینا، اور ایک دوسرا اس کے مقابلے میں، اس انتہا کے مقابلے میں ایک دوسری انتہا کا جذبہ پیدا ہوا کہ عورتوں کو مردوں کا بالکل برابر کا شریک سمجھنا، جو اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو جس ڈھنگ پر پیدا فرمایا ہے اور اس میں جس طریقے کے ساتھ اپنی مخلوقات کی ذمہ داریاں اور ان کے کام اور اس کو تقسیم کیا ہے، اور اس کے حصے میں تو اسلام کو اگر آپ ایک پورے اس کے تناظر میں دیکھیں
تو وہاں پر یہ تقسیم جو عدل کی ہے اور تقسیم جو عقل کی ہے وہ وہی تقسیم ہے جو اسلام نے کی ہے. اس کے مقابلے میں آج مغربی دنیا نے یہ دوسرا تصور پیش کیا ہے کہ جس میں اس فرق کو ختم کیا گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے، ظاہر بات ہے، جب انہوں نے خواتین کی نسوانیت کو ختم کر دیا اور اس کی نسوانی ذمہ داریوں کو ختم کر دیا، اس پر بیک وقت مردانہ زنانہ اور ہر قسم کی ذمہ داریاں اس کے اوپر لاد دیں، تو انہوں نے اس کا جو الگ سے جو کردار تھا معاشرے میں، اس کی جو مستقل الگ ذمہ داریاں تھیں، جو ایک خاتون ہونے کی وجہ سے جو اس کی فطرت کے ساتھ، اس کی جسمانی ساخت کے ساتھ، اس کی تخلیق کے ساتھ جو مناسب اور لائق تھی، جب ادھر وہ فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بجائے جب بگاڑ کے رستے کو اختیار کیا گیا، تو یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے کہ پھر ان کے نزدیک یہ فرق ختم ہو گیا. اور پھر اب وہ وہاں جب یہ فرق ختم ہے تو یہ بات کی جاتی ہے کہ مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، تو دونوں کی میراث بھی ایک جیسی تقسیم ہونی چاہیے. جبکہ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اور اسلام اللہ جل شانہ کا وہ دین ہے جو اس نے اپنے لوگوں کے لیے پسند فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ واحد دین ہے جو اللہ کو اپنی مخلوق کے لیے پسند ہے. تو خالق کائنات نے جو انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے اور انسانوں کی مصلحتوں سے، ان کی ضرورتوں سے، ان کی مشکلات سے، ان کی پریشانیوں سے سب سے زیادہ واقف ہے. ظاہر بات ہے کہ اس کی تخلیق ہے انسان، اس نے جو ان کے لیے نظام پسند فرمایا ہے وہ ہے جو آج ہمارے سامنے الحمدللہ اسلام کی شکل کے اندر موجود ہے. تو ایک چیز جو میں نے عرض کی کہ دوسری وہ میراث کا ایسے معاملہ. تیسری چیز جو ہمارے اس فیملی بزنس میں یا ہمارے کاروباروں میں، مشترکہ کاروباروں میں جس کے اثرات پڑتے ہیں، یہ میراث اور شراکت جو ہے، یعنی پارٹنرشپ اور انہیریٹنس جو ہے، یہ تو ایک ٹیکنیکل چیزیں ہیں. 2 + 2 4 کی طرح کے حسابی اور ریاضیاتی قواعد ہیں. اس میں بالکل میتھمیٹکس ہے دونوں میں، جو بالکل واضح اور 2 ٹوکے پتہ چل جاتا ہے. اگر اس کو ٹھیک رکھا جائے، صحیح طریقے کے ساتھ اس کی تقسیم کی جائے، درست طریقے کے ساتھ اس کا سارا حساب کتاب کیا جائے، تو بالکل ایک شفاف معاملہ سامنے آتا ہے. لیکن ان چیزوں کو چلانے کے لیے اور مشترک چیزوں کو چلانے کے لیے ایک تیسری چیز جو ہمارے ہاں بڑی دخیل ہوتی ہے وہ اخلاقیات ہیں. اسلام کے تمام احکامات باہم ایسے گندھے ہوئے ہیں کہ ایک کا دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تو یہ بالکل ٹیکنیکل اور ریاضیاتی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے حساب کتاب صاف ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے ہر حقدار کو اس کا حق ملتا ہے، جس کے ذریعے سے پکچر بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ فرد ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کا کیپٹل ہے، یہ اس کا پروفٹ ہے، یہ اس کا حصہ اتنا بنتا ہے، یہ اس کا پرسنٹیج ہے، اور یہ اس کو ملے گا، یہ دوسرے کا ہے. یہ تو چیزیں جیسا میں نے عرض کیا کہ بالکل معاملات کے اس میں صاف ہو جائیں گی. لیکن باقی اکٹھے چلنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کسی بھی چیز کو چلانے میں، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ دکان ہو، چاہے وہ فیکٹری ہو، چاہے وہ بازار میں بیٹھتے ہوں، چاہے وہ کہیں اور بیٹھتے ہوں، دفتر میں بیٹھتے ہوں، اس میں جو چیز بہت زیادہ دخیل ہوتی ہے اس کو درست سمت میں رکھنے کے لیے، وہ اسلام کا جو نظام اخلاقیات ہے. اور اخلاقیات کے بارے میں ہم ہمیشہ عرض کرتے ہیں کہ یہ اردو والے اخلاق صرف اس سے مراد نہیں ہوتے. اردو کے اندر ہم ہسمکھ آدمی کو خوش اخلاق کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں جس آدمی کے چہرے پر مسکراہٹ رہے اور جو آدمی ہر ایک کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ شستہ طریقے سے بات کرے تو ہم کہتے ہیں خوش اخلاق ہے. لیکن جو اخلاق کی جو شرعی تعبیر ہے اور جو عربی کی تعبیر ہے، اس میں ایک وسیع باب ہے. اس میں ساری اچھی عادات، سارے خصائل حمیدہ، اچھے اوصاف، اچھی عادتیں، وہ سب کے سب حسن خلق میں داخل ہوتے ہیں. اور وہ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں، دوسروں کے ساتھ جب انسان کا کوئی برتاؤ کرتا ہے، اس وقت اس کا امتحان پیش آتا ہے. تو آج ہمارے ہاں جو یہ آگ لگی ہوئی ہے اور تعلقات کے اندر جو بگاڑ ہے، اور بڑے بڑے گھرانوں کے اندر، بڑے بڑے خاندانوں میں باپ کے بیٹے کے ساتھ مراسم کشیدہ ہیں، بھائیوں کے آپس میں کشیدہ ہیں، چچزاد بھائیوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں. پارٹنرشپ جو بڑے شوق کے ساتھ شروع کی جاتی ہے، بڑی اچھی امیدوں اور توقعات کے ساتھ شروع کی جاتی ہے، اس کے اتنے خراب نتائج کیوں نکلتے ہیں؟ آپ اگر آج بازار کا سروے کریں اور آپ کاروباری لوگوں سے پوچھیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں جتنی پارٹنرشپس کی ہیں، اس میں سے کتنے فیصد پہ آپ لوگوں کا جو جدائی ہوئی، یا آپ لوگوں نے جب کاروبار الگ کیے تو کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں جو خوش اسلوبی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ راضی رہتے ہوئے وہ علیحدہ ہوئے ہیں؟ یہ اس کا تناسب ہمارے بازار میں کیا ہے؟ اور کتنے وہ ہیں جو مقدمہ بازیوں کے نتیجے میں، جو ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیوں کے نتیجے میں، بعض صورتوں کے اندر اللہ معاف کرے قتل و غارت کی صورت کے اندر،
اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کے تعلقات کے خاتمے کے اوپر ہمارے کاروباروں کا، ہماری پارٹنرشپ کا اور ہماری شراکت کا اختتام کیوں ہوتا ہے. اس کا سروے بازار میں کیا جائے تو شاید آپ حضرات کو زیادہ پتہ ہوگا. میرا تو خیال یہ ہے کہ 80-85% کاروبار ہمارے جب الگ کیے جاتے ہیں، جب تقسیم کیے جاتے ہیں تو وہ بدمزگی کے اوپر وہ منتج ہوتے ہیں، بدمزگی جا کر اس کا اختتام ہوتا ہے. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ دیکھیں حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جس برتن کے اندر کھانے والے زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے. یعنی جتنے زیادہ ہاتھ پڑتے ہیں ایک برتن میں تو اس برتن میں آسمان سے جو برکت نازل ہوتی ہے وہ ہاتھوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے زیادہ پڑتی ہے. تو جب جس طرح کے برتن ایک کھانے کی چیز ہے تو کاروبار بھی اور انسان وہ بھی کھانے کا انسان ذریعہ اور وسیلہ ہے. اگر اس میں زیادہ افراد شریک ہو جائیں تو اس کو اجتماعیت کی ایک برکت ہوتی ہے جو اس میں ہونی چاہیے، جمع ہونے کی، مختلف لوگوں کے اجتماع اس میں اکٹھے ہو جانے کی، اور اس کی برکت. وہ برکتیں آج ہمارے معاشرے کو کیوں نہیں مل رہی؟ اس کی وجہ اس کے شرعی احکامات سے ناواقفیت ہے. ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہم اس کی معلومات نہیں کرتے پورے طور پر کہ جب ہم نے یہ کام شروع کر دیا یا جو ہمارا کام چل رہا ہے یا اس کے اندر کوئی بھی مسئلہ پیش آیا ہے تو اب اس مسئلے کو اس طریقے سے کیسے حل کیا جائے کہ نہ دنیا کے اندر میرے اوپر کوئی دوش، الزام اور بوجھ آئے اور نہ میں اپنی آخرت کو تباہ کروں اور برباد کروں. کتنے سخت وعیدیں ہیں مال حرام کے بارے میں، ارض مغصوبہ یعنی قبضے کی زمین کے بارے میں. کسی کی چیز آپ نے قبضہ کر لی، کسی کی زمین ہے کوئی اور چیز، تو اس کے بارے میں، اور اسے کسی کا مال حرام لے لیا اس کے بارے میں. کسی کو آپ نے دیکھیں ایک انسان کی میراث تو اس کا اپنا مال ہوتا ہے جو اس کو جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی 70 سال تک بدکاریاں کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے، جس کی وجہ سے اس پہ جہنم واجب ہونی چاہیے، لیکن مرتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اپنی وصیت یا اپنے مالی معاملات کو اس طرح طے کر کے جاتا ہے کہ تمام وارثوں کو ان کا جائز حق مل جاتا ہے. تو اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کو جنت کے اندر بھیج دیتا ہے. اور ایک دوسری حدیث ابن ماجہ کی میں روایت آتا ہے کہ ایک شخص 60 سال تک نیک کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے جو اس کو جنت میں لے جانا چاہیے جن کاموں کو، لیکن مرتے ہوئے اس وقت وہ کچھ ایسی وصیت یا اپنے مال میں کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے جس سے کسی حقدار کی حق تلفی ہوتی ہو اور اس کو اس کی چیز نہ ملتی ہو تو وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے. یہ تو اپنے مال کی بات کی جائے، اس کی تقسیم. تو دوسروں کے مال کے ساتھ جو انسان کا معاملہ ہوگا اس میں کتنی حساسیت ہونی چاہیے، اس میں کتنا انسان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور شکر ہے. اور یہ ہمارے معاشرے کی خاص طور پر ہندوستان اور پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، یہ ان ملکوں کی خاص خصوصیت ہے کہ آپ حضرات کو یہ رہنمائی، اس حوالے سے مکمل مشاورت، اس حوالے سے قرآن و سنت کا حکم یہ آپ کو قریب ترین جگہوں کے اوپر اور جا بجا دستیاب ہے. کتنے ملک ایسے ہیں جہاں پر ایسے مسائل ہم سے اس نوعیت کے جو مسائل ہم کبھی دیکھتے ہیں، آج کل کے جو ذرائع ابلاغ ہیں جو زیادہ تیز ہیں، انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، اس پر جو مالی معاملات پوچھنے والے لوگ ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ ان کا تعلق باہر کے ملکوں سے ہے. وہاں سے وہ لوگ پوچھتے ہیں جو مسلمان وہاں اپنی دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مقامی سطح پر عام طور پر کوئی رہنمائی دستیاب نہیں ہوتی، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہوتا، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہوتی. ہر جگہ، ہر شہر کے اندر، ہر محلے کے اندر تو وہاں پر ایسے علماء اور ایسے ادارے اور ایسی شخصیات موجود نہیں کہ ان کو رہنمائی مل سکے. یہاں ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ کتنا بڑا فضل و کرم ہے، پھر اس شہر کراچی پر خاص طور پر کہ یہاں سے یہ خیر پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں جا رہی ہے. اور اللہ کا فضل ہے جامعۃ الرشید نے اسی حوالے سے SCS کے نام سے جو شریعہ کنسلٹنسی سروسز کے نام سے جو ادارہ بنایا ہے، وہ خاص طور پر عام دارالفتاؤں کے مزاج سے اور ان کی ترتیب سے ہٹ کر، عام دارالفتاء میں تو ہر قسم کے مسائل کو ڈیل کیا جاتا ہے، یہ خاص اسی قسم کے مسائل کے لیے لوگوں کو، مفتیان کرام کو اور ماہرین کو بالکل فارغ کیا ہے باقی مسائل سے ہٹا کر کہ وہ آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے میں آپ کی مدد کر سکیں. ایک صورت یہ ہوتی ہے ان معاملات کو عدالتوں میں لے جانا. عدالتوں میں لے جانے کے بعد دنیا کی بھی بربادی ہے اور بعض اوقات فیصلہ بھی شریعت کے خلاف ہوگا تو آخرت کی بھی، کہ جو چیزیں ہم غلط طریقے کے ساتھ کہیں سے فیصلے لینے کی کوشش کرتے ہیں اور آج کے مروجہ عدالتی چیزوں کے مطابق جو گواہوں کے اندر گڑبڑ کرنا اور جو پولیس کے ذریعے سے FIR کے کیسوں کو بدل کر کے اپنی مرضی کے فیصلے لینا. ایک صورت یہ ہے کہ علماء کی ثالثی اور ان کی تحکیم یا ان کی مصالحت، آپ اپنا مسئلہ لے کر جائیں اور ان کو ساری بات بتائیں. وہ آپ کے ساتھ 3 معاملات کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ وہ آپ کو فتویٰ دیں گے، آپ کو فتویٰ چاہیے ہوگا کہ تاکہ آپ کو صحیح بات پتہ چل جائے کہ اس میں میرا حق کتنا ہے، دوسرے کا حق کتنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کے درمیان ثالث بن سکتے ہیں،
آپ ان کو اپنا حکم بنائیں کہ ہمارے درمیان آپ فیصلہ کریں، اور وہ فیصلہ کریں گے، یعنی فتویٰ بھی دے سکتے ہیں، آپ کے درمیان فیصلہ بھی کر سکتے ہیں. اور تیسری صورت یہ کہ آپ ان کو اپنا ثالث بنائیں کہ ٹھیک ہے مصالحت کرا دیں ہمارے درمیان. تو وہ ایک درمیان کا میڈیٹر ہوگا، وہ فیصلہ نہیں کرے گا لیکن آپ کو ایک ایسی جگہ تک آپ دونوں کو لے جائے گا، ایک جگہ پر لے جا کے کھڑا کر دیں گے جہاں سے آپ کو اپنا فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی. تو یہ شریعہ کنسلٹنسی سروسز کا ادارہ اس خیال سے بنایا گیا ہے، جس کے تحت آج کا یہ سیمینار بھی جامعۃ الرشید اور اس ادارے کے تعاون سے ہو رہا ہے کہ آپ حضرات اپنے ان مسائل کو، اپنی تفصیلات کو لے کر علماء کے پاس جائیں، ان کے سامنے رکھیں، اور اس سے انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی. اور اگر ان تین چیزوں کا جو میں نے عرض کیا کہ اگر شراکت کے احکامات جن لوگ فیض پورے طور پر ہمیں پتہ چل جائیں، میراث کے احکامات ہم صحیح طریقے کے ساتھ معلوم کریں، اور جو اسلامی اخلاقیات ہیں اس پر ہم اس کے اوپر عمل کریں، تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ ہمارے اس کاروبار کے اندر وہ ساری برکتیں عطا فرمائیں گے جس کے بارے میں شریعت میں آیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ 9 حصے برکت کے جو ہیں وہ کاروبار کے، تجارت کے اندر، یعنی رزق جو دنیا کے اندر تقسیم کیا گیا ہے اس میں سے 9 حصے جو برکتوں کے ہیں اور رزق کی وسعت اور فراخی کے ہیں وہ تجارت کے اندر ہے. تو جو لوگ تجارت کرتے ہیں ان کو یہ فضیلت ان کو حاصل ہونی چاہیے، اور اس وقت صحیح طریقے کے ساتھ حاصل ہوگی جب ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے. اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.